السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں علی۔ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنے مندروں، مساجد یا کسی اور عبادت گاہ میں جائیں۔ میں صحیح فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، میں فیصلے کرتا ہوں اور اسے صحیح بنا دیتا ہوں۔ آج پاکستان بھر میں عظیم رہنما اساس پاکستان محمد علی جناح کی ولادت کے یوم یادگار قائد اعظم ڈے کے طور پر بھرپور جذبے اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ قومی چھٹی اور سرکاری تہوار ہے جو ہر سال 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے بے مثال عزم، بصیرت اور قیادت سے برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد خود مختار وطن یعنی پاکستان بخشا۔ آج کے موقع پر مزار قائد، سرکاری عمارات اور تعلیمی اداروں پر قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے، جہاں اعلیٰ حکومتی اور عسکری نمائندگان نے قائد اعظم کے فلسفہ حیات، اصول وحدت، ایمان اور نظم و ضبط کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے عہد کا اعادہ کیا۔ اس تاریخ عظیم پر خصوصی پروگرامز، سیمینار، تقریریں اور قومی نشریات میں قائد اعظم کے روشن نظریاتی اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ان کے دیے گئے پیغامات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم ڈے نہ صرف ان کی یاد منانے کا دن ہے، بلکہ قوم کو ایک فکر متحدہ، طاقتور ریاست اور روشن مستقبل کے لیے ان کے ویژن پر عمل پیرا ہونے کی تجدید عہد کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آج ہم 25 دسمبر یعنی یوم قائد اعظم مناتے ہیں، وہ عظیم دن جب بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سرزمین پر کسانوں کے لیے آزادی، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصول چھوڑے، جو ہماری قومی بقا کی بنیاد ہے۔ قائد اعظم کی بے مثال قیادت نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن۔ ٹریفک پولیس لاہور میں کرسمس کی خوشیوں میں مسیحی اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ 24 دسمبر کو سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید نے مسیحی اہلکاروں کے ساتھ کیک کاٹا اور عیدی بھی تقسیم کی۔ تقریب میں ایس ایس پی سٹی زون مقصود لون، ایس پی ہیڈ کوارٹرز منصور الحسن اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر اطہر وحید نے کہا کہ مسیحی اہلکار ہماری فورس کا اہم حصہ ہیں اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، جبکہ سی ٹی او لاہور نے تمام اہلکاروں کی قربانی کو سراہا ہے اور اقلیتوں کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت واسا لاہور کی عوامی خدمت جاری ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے چرڈ ڈرین ڈیسلٹنگ کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر نشتر ٹاؤن شمس ایوب سے تفصیلی بریفنگ لی۔ انہوں نے ڈیسلٹنگ آپریشن کو مقررہ شیڈیول کے مطابق ڈاؤن سٹریم سے اپ سٹریم کی طرف جاری رکھنے، تمام پلوں کے نیچے صفائی کروانے اور عوامی نمائندوں کو شامل کرنے کی ہدایت دی۔ ایم ڈی واسا نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کوڑا کرکٹ ضابطے کے مطابق ڈالیں، بصورت دیگر بھاری جرمانہ ہو۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی ہدایت پر پولیس نے بین الاضلاعی پیشہ ور مویشی چور ڈکیتی گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں مالیت کے 9 بکرے، نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹتے اور لاہور اور شیخو پورہ کے مختلف تھانوں میں 24 مقدمات میں ملوث تھے۔ ایس پی انویسٹیگیشن راہیلہ اقبال کے مطابق ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا اور پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کے ذریعے قرار واقع سزا دلائی جائے گی۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ قانون شکن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد سے بھی نوازا۔ سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز میں کرسمس کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی وسیم احمد سیال مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں سی ٹی ڈی کے مسیحی ملازمین، اہل خانہ اور افسران بشمول ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی عثمان اکرم اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل آئی جی وسیم احمد سیال نے کیک کاٹا، تحائف تقسیم کی اور مسیحی افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، ساتھ ہی دہشت گردوں کے خلاف خدمات اور ویلفیئر اقدامات کو بھی سراہا۔ لاہور ٹاؤن شپ میں عظمیٰ عامر بٹ، چیئرپرسن نواز شریف لور گروپ اور ممبر انوائرمنٹ کمیٹی پنجاب کی رہائش گاہ پر ٹاؤن شپ کی کرسچین کمیونٹی کے ساتھ کرسمس کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب میں مسلم اور مسیح کمیونٹی کے نمایاں رہنماؤں سمیت کثیر تعداد میں خواتین اور حضرات نے شرکت کی۔ عظمیٰ عامر بٹ نے کہا کہ اس اجتماع سے پاکستان میں اقلیتوں کی حفاظت اور
آپسی بھائی چارے کا ثبوت ملتا ہے اور مسیحی کمیونٹی ہماری فخر کی علامت ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی سید حسن علی شاہ کی اپنے کزن کے خلاف پریس کانفرنس، انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، اس حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں امان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو پہلے جھوٹ بولا گیا ہے کہ ہم لوگ کوئی 100 سال سے ادھر بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کو پہلے اپنے کانفرنس میں بریف کیا۔ یہ میں نے آپ کو دوسرا بریف یہ کیا کہ احتشام شاہ کالونی یہ بنی ابھی بنی ہے، اس کو ہوئے ہیں میرے خیال سے کوئی 5 سے 6 سال یا 8-10 سال۔ یہ پہلے زمین ہوا کرتی تھی احتشام علی شاہ کی، جو میرے ماموں بھی ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی میں زمین یہ پلاٹنگ کر رہا ہوں، آپ ادھر سے اٹھ جائیں۔ یہ میرے پاس آئے، میرے پاس، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بابا سنگھ کے پاس بھی نہیں، یہ میرے پاس آئے کہ سر ہمارے پاس زمین نہیں ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں دینے کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے ان کو کہا بھائی جب آپ بیٹھ جائیں، ابھی خالی پڑی ہے زمین، کل کو مجھے جب چاہیے گی تو پھر آپ بندوبست کیجیے گا۔ انہوں نے کہا اوکے۔ پھر ان کو ہم وقتاً فوقتاً ریمائنڈر بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ زمین ہمیں چاہیے، ہم نے آپ کو بیٹھنے کے لیے ضرور دیے، لیکن کل کو یہ نہیں آپ کلیم کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن وہی ہوا جس کا کہتے ہیں نا، آپ کسی کے اوپر احسان کرو پھر وہ گلے میں پڑ جاتی ہے بات۔ تو آپ سر ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اس حوالے سے، عام طور پہ کوئی بھی زمین 15-20 سال سے چل رہا ہے سلسلہ، فروخت کرتا ہے یا دیتا ہے یا بٹھاتا ہے، ایک کاغذی کارروائی تو کی جاتی ہے، تو آپ نے کاغذی کارروائی کیوں نہیں کی؟ سر کیا اس میں کاغذی کارروائی تو کیا کریں، ہم نے کہا بھی آپ بیٹھیں، جب زبانی کہا ہوا تھا، اور سروے نمبر میرا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا 773۔ اچھا یہ صرف 5 گھر بیٹھے نا، میں تو پورے گاؤں کی بات ہی نہیں کر رہا، 5 گھر کی بات کر رہا ہوں۔ 5 گھر ہیں سروے نمبر میں 770، آپ بھی چلے جائیں گے 5 سے 6 گھر۔ اب وہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سائنس پورے جوگی محلے کو اٹھا رہا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بھائی میرا موقف یہ نہیں، جو اسٹرپ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہیں کے سرکاری پلاٹ پہلے بیٹھے رہے، مجھے اس میں کیا اعتراض ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال پورے حلقے کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ 4.5 لاکھ سے زائد آپ کا حلقے کا احباب ہے، جی تو آپ مخصوص یعنی کہ یہاں ہم نے کچھ کام بتائے بھی اور کہا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں علاقوں میں کام کیا ہے، اس سے آگے کا آپ کا حلقہ کوٹی کبیر تک وہ سارا کیوں پسماندہ ہے، وہاں تو کام نہیں ہو رہا؟ پسماندہ نہیں، آپ ابھی چل کے دیکھ لیں، لاسٹ ٹائم ہمارے یونین کاؤنسلس میں 1.5 کروڑ کی پر یونین کاؤنسل کی اسکیمیں آئی ہیں جو میں نے کرائی۔ زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں وہاں نہیں، میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں، آپ لسٹ دیتا ہوں، روڈز، انفراسٹرکچرز، RO پلانٹس میرے لگے ہوئے، ابھی آپ کو موجودہ کرنٹ میں ابھی آپ کو دے سکتا ہوں، ہر یونین کاؤنسل میں 2.5 کروڑ روپے دیے گئے، ایوری یونین کاؤنسل 2.5 کروڑ پہ دیے ہیں، 2.5 کروڑ پر پینڈنگ ہے؟ ابھی آپ کا کام ہو رہا ہے، 1.5 کروڑ کا کام ہو چکا ہے، جس کی آپ کبھی بھی لسٹ کہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں گاؤں کے حساب سے، یہ بھی پرووائڈ اور صحابی دوستوں کو معلوم بالکل آپ کو مل جائے گی لسٹ جو بھی میرے کام کیے ہوئے۔ ہم جیسے بتائیں، آپ جب بھیرا روڈ سے جاتے ہیں بالکل روڈ کے راستے آپ دیکھیں، نہیں آپ بھریا سے لاکھا روڈ چلے جائیں، کس کا روڈ ہے؟ میرا ہے، میں نے دیا ہوا۔ آپ بھریا روڈ سے ابھی آپ چلے جائیں، بھریا روڈ سے لاکھا روڈ ٹچ کر رہا ہے، یہ روڈ میرا دیا ہوا ہے۔ پیر وسن میرا پور، یہ میرا روڈ دیا ہوا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑی اسکیم ہے، 17 کروڑ، آپ لاکھا روڈ پہ چلے جائیں، یہ آپ کی تقریباً 10 کروڑ روڈ کی لاگت ہے جو لاکھا روڈ پر ٹچ کر رہا ہے۔ لاکھا روڈ شہر میں پیور بلاک کا کام ہوا ہوا ہے، آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں بھائی کس کا ہے۔ تھارو شاہ میں کام ہو چکا ہے پیور، ابھی آپ خود جا کے دیکھ لیں، روڈ تھارو شاہ ٹو بھریا، یہ میری اسکیم آئی ہوئی ہے جو ہم نے روڈ دیا ان کو، ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں، لگا ہوا ہے روڈ آپ کے سامنے۔ دالی آپ چلے جائیں، فرام دالی ٹو تھارو شاہ میٹل روڈ، تقریباً 32 کروڑ روپے کی اسکیم۔ کوٹ بہادر فرام نیشنل ہائی وے ٹو فاضل شاہ گاؤں، پورا نیٹ ورک، یہاں سے لے کے میمنوں کے گاؤں، کھائی ممن اب کوڑے میمن ٹو علاورائے میمن، پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، 17 کروڑ کی اسکیم ہے۔ آپ چل کے دیکھ بھی سکتے ہیں، فزیکل بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے میں نے اس کی افتتاحیں بھی کی ہیں، ٹوٹل 10 اسکیمیں۔ آپ آ جائیں لاکھا روڈ سائز پہ آ جائیں، UC سعید پور، UC سعید میں منگریوں کے گاؤں تک تقریباً 3 کلومیٹر روڈ، 32 کروڑ کی اسکیم۔ کھائی قاسم بھریا ٹو تنیوں کا گاؤں، یعقوب تنیا، 35 کروڑ اسکیم، روڈ ابھی یہاں سے جا رہا ہے، یہ سارے ڈاکیومنٹڈ ہیں، آپ چلے جائیں، یہ سارا نیٹ ورک، یہ صرف 1.5 سال کی میں آپ کو کارکردگی بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی کارکردگی بتا رہا ہوں، یہ آپ کے روڈز کی بتا رہا ہوں۔ بہت شکریہ امان اللہ، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال بابا بھولے شاہ قصور میں ادویات چوری کیس کی انکوائری مکمل ہو گئی۔
ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے 2 ملزمان کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ انکوائری میں ملزمان پر لگائے گئے تمام الزامات درست ثابت ہوئے۔ ملزمان کو متعدد بار ریکارڈ فراہم کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن ریکارڈ فراہم کرنے میں دونوں ناکام رہے۔ مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ اغوا قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے تنویر احمد۔ جی بالکل، ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کے اغوا اور قتل کیس کے مقدمے میں پولیس نے مزید اہم پیش رفت کرتے ہوئے ایک اور ملزم عادل کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے مقتولہ ڈاکٹر وردہ کا موبائل فون اور ATM کارڈ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عادل نے نشاندہی کی ہے جہاں ڈاکٹر وردہ کی نعش کو دفنایا گیا تھا، جبکہ اس نے مزید نشاندہی پر بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ مزید جو اسلحہ ہے اس میں جو راکٹ لانچر، گولیاں، متعدد رائفلیں اور دیگر خطرناک ہتھیار بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمن کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں سے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے اور مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی تنویر اوان ہمیں اپڈیٹ کریں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نے شہریوں کے مسائل سننے کے لیے دفتر کے دروازے کھول دیے۔ ڈپٹی کمشنر نے آنے والے شہریوں سے ملاقات بھی کی، ان کی شکایت کو سنا، موقع پر موجود متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع انتظامیہ کے تمام دفاتر میں اوپن ڈور پالیسی کی روح کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ اس عمل میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں۔ DPO آفس میں کرسچن کمیونٹی کے اہلکاروں کے اعزاز میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ DPO سمیت کرسچن کمیونٹی کے دیگر پولیس اہلکاروں اور ملازمین نے شرکت کی۔ DPO نے مسیحی اہلکاروں کے بچوں کے ساتھ مل کر کرسمس کیک کاٹا اور مسیحی ملازمین میں تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ تو آج کے دن ہمیں پورے کرسچن ملازمین کو DPO صاحب نے اپنے آفس میں انوائٹ کیا، ہمارے ساتھ کیک کٹنگ سرمنی کا انعقاد کیا، جس کے لیے ہم جناب DPO صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ IG پنجاب صاحب، اسی طرح ہم میڈم محترمہ CM صاحبہ مریم نواز شریف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور DPO محمد عیسیٰ خان سخیرہ صاحب جنہوں نے ادھر مسیحیوں کو انوائٹ کیا، بلایا اور اس خوشی میں شریک ہوئے، کیک کٹنگ کی اور انہوں نے بچوں کو طوائف بھی دیے۔ خداوند تعالیٰ ان کو اور بھی برکت دے اور بھی سرفراز عزت دے اور خوشیاں نصیب کرے۔ ہم شکر گزار ہیں جناب IG صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قصور صاحب کے، جنہوں نے آج کرسمس کے موقع پر ہم سب کرسچن کمیونٹی کو اور تمام ملازمین کو یہاں انوائٹ کیا اور ہمارے ساتھ کیک کٹنگ کی سرمنی کی اور ہمیں ایک گفٹ سے بھی دیا ہمارے بچوں کے لیے۔ ہم ان کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ممبر ہیلتھ کونسل نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال کا دورہ کیا۔ اس دورے میں کیا خاص تھا؟ تفصیل دیکھتے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ۔ ممبر ہیلتھ کونسل زوار ملک غلام جیلانی نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال کا وزٹ کیا۔ MS ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم نے انہیں ہسپتال کے مختلف وارڈز کا وزٹ کروایا۔ زوار ملک غلام جیلانی نے ڈائلسس یونٹ میں داخل مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجہ کی سہولیات بارے دریافت کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کی کارکردگی کو بھی پرکھا اور وارڈ میں داخل مریضوں کی تیمارداری کی۔ وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ پر بھی گئے جسے انہوں نے فنکشنل پایا۔ زوار ملک غلام جیلانی نے پیڈز اینڈ گائنی وارڈ کا بھی دورہ کیا اور اس وارڈ میں موجود مریضوں سے علاج معالجہ کی سہولیات بارے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ بہترین سہولیات میسر ہیں۔ وہاں 4 گردوں کے مریض وہاں داخل تھے اور ان کی دیکھ بھال بہت اچھی ہو رہی تھی اور میں ایک مریض کو ملا ہوں تو ان سے ضیافت کیا ہے، وہ بہت خوش تھے اور آلریڈی وہاں ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ زوار ملک غلام جیلانی نے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آصف علی ابرار سے بھی ملاقات کی اور مجموعی طور پر ہسپتال کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ اوکارا میں ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال ریجن اور کمشنر ساہیوال ریجن کا ڈپٹی کمشنر اور SP انویسٹیگیشن کے ہمراہ گرجا گھروں کا دورہ۔
اوکاڑا کے سینٹ جیمز کیتھولک چرچ میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی پی او ساہیوال ریجن کا کہنا تھا کہ کرسمس پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے 24 گھنٹے الرٹ رہیں گے۔ پارکس اور گرجا گھروں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ ترنڈا محمد پناہ میں پولیس چوکی الہ آباد نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کر کے ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی۔ ملزم سے 1120 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بعد ازاں ملزم کو چلان کر کے متعلقہ عدالت میں پیش کر دیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی۔ کارروائی کس حوالے سے کی گئی، تفصیل دیکھتے ہیں سید حیدر شاہ کی رپورٹ۔ جعلی دودھ بنانے والے مقصود بھٹی، رؤف بھٹی اور ڈاکٹر خالد کے تمام نیٹ ورکس انجام کو پہنچے۔ مقصود بھٹی 6 اور رؤف بھٹی 8 مقدمات میں طویل عرصہ سے پولیس کو انتہائی مطلوب تھے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہوم اور آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ملزمان روزانہ 2 لاکھ لیٹر جعلی دودھ تیار کر کے پنجاب میں سپلائی کا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ صوبہ بدر ہونے پر ملزمان نے دوسرے صوبوں اور وفاق میں یونٹ لگانے کی گھناؤنی کوشش کی۔ صوبہ بدر ہونے کے باوجود ملزمان کی سرگرمیاں جاری رہیں، جو ریاستی رٹ کو چیلنج تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ریکی اور انٹیلیجنس کی وجہ سے ملزمان کے تمام یونٹ بند کروائے گئے۔ پنجاب میں رؤف بھٹی اور مقصود بھٹی کے تمام ٹھکانے بند کر دیے گئے۔ ملزمان کے خلاف فیصل آباد، چکوال، وہاڑی، بہاول نگر، راول پنڈی میں بھی مقدمات درج ہیں۔ جعلی دودھ تیار کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ رؤف بھٹی کا پکڑے جانا محض گرفتاری نہیں بلکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شاندار کامیابی ہے اور ٹیموں کی انتھک محنت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت کے تحت فوڈ سیفٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ کیمرہ مین سید عباس علی کے ساتھ سید حیدر علی شاہ، اسپیشل ٹی وی، لاہور۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد مسلم لیگ نون کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ حلقہ عمائدین اور مسلم لیگی کارکنان کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر قائد مسلم لیگ نواز شریف اور شیر کے نعرے لگائے گئے۔ بلال یاسین نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم لیڈر اور باکردار انسان تھے۔ پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ قربانیاں دی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں ہمیشہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے منصوبوں پر کام کیا گیا۔ پنجاب میں ترقی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ عوامی خدمت کا دور پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔